سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ اردو ادب واحد ایک ایسا چینل ہے جو آپ کے امتحان کی تیاری کو مکمل کر رہا ہے۔ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جو UGC کے امتحان سے متعلق ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو اکبر الہٰبادی اور علامہ اقبال کی جو یونٹ 4 ہے اس کو مکمل کیا ہے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں نذیر اکبر آبادی، یعنی نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں ہیں، مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، یہ 3 آپ کے کورس میں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کی جو نظمیں ہیں ان پر بھی آپ مختصر نظر رکھیے گا۔ نذیر احمد کا مختصر تعارف ہم آپ کو کراتے ہیں کہ قدیم اردو شعراء میں جو امتیازی حیثیت نذیر اکبر آبادی کو حاصل ہے وہ شاید ہی اردو کے کسی دوسرے شاعر کو نصیب ہو۔ نذیر اردو کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنی شاعری کا موضوع عوام اور عوامی زندگی بنایا، جس کی شاعری ہندوستانیت کی ترجمان ہے۔ ان کی خصوصیات نے ان کو عوامی اور مقبول عام شاعر بنا دیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی اور محمود حسن آزاد نے مل کر انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو نظم کی بنیاد ڈالی، لیکن اس سے پہلے ہی نذیر اکبر آبادی نے جدید اردو نظم کی بنیاد ڈال دی تھی، کیونکہ انہوں نے نظم کو ممتاز بنا دیا۔ اردو کی دیگر اصناف میں بھی نظم اور جدید نظم کا اثر موجود ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں ان کی غزلیں بھی عنواناتی ہیں۔ غزل کے تمام اشعار میں ایک ہی تسلسل مضمون بیان کیا گیا ہے۔ غزل میں نظم کا مزہ ہے۔ جدید نظم جس کی ابتدا حالی اور آزاد سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد نذیر نے بہت پہلے رکھ دی تھی۔ آگے یہی بات کہ بہت پہلے نذیر اکبر آبادی نے رکھ دی تھی۔ نذیر کے دور میں شاعری محبوب کی چوٹی ان کے رخسار گل و بلبل کے نغموں تک محدود تھی۔ فارسی اردو شاعری پر غالب تھی۔ موضوع بیان دونوں ہی فارسی کے سہارے چل رہے تھے۔ نذیر اردو کا پہلا شاعر تھا جس نے عام ڈگر سے ہٹ کر شاعری کی ہے، عوامی رنگ اور نچلے طبقے کے لوگوں کے مسائل ڈھونڈنے میں دلچسپی لی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو نذیر اکبر آبادی کی مفلسی، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا خلاصہ ہے، اور 2 بند ہم نے اس نظم کے لیے ہیں، اس کی تشریح بھی ہم نے اس کی ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو آئیے، یہ خلاصہ ہے کہ عوامی شاعر کس کو کہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عوام کے مسائل، ان کی ضروریات اور ان کی مجبوریوں پر گہری نظر رکھی ہے۔ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں مفلسی جیسے موضوع کو پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان پر مفلسی آتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ مفلسی میں وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ بڑے بڑے عالم اور فاضل مفلسی میں کلمہ تک بھول جاتے ہیں۔ غریب کو صرف روٹی چاہیے، روٹی کے لیے اسے چاہے گھر کی چیزیں گروی رکھنا پڑیں، گھر کی ہر چیز بیچنا پڑے، پیسہ نہیں تو بیٹی کی شادی کیوں کر ہو۔ یہاں غریب کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی نہیں دوست احباب بھی مفلسی میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ غریب سے نہ کوئی ملنا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کا ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک مختصر خلاصہ ہے اس کا۔ اب آئیے، ہم نے 2 بندیں ہیں جس میں دونوں بندوں کی تشریح کی ہے۔ یہ تشریح ہے کہ جب آدمی کے حال اور ڈیش آتی ہے مفلسی۔ یہ بند نذیر اکبر آبادی کی مشہور نظم مفلسی سے ماخوذ ہے۔ اس نظم میں شاعر نے غریب انسان کی اوقات اور ناقدری کے بارے میں بتایا ہے۔ کہتے ہیں جب انسان مفلسی کا شکار ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ غریبی اس کو ہر طرح سے ستاتی ہے۔ غریبی کے سبب دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، نہ دن کو پانی ملتا ہے اور نہ رات کو کھانا۔ ان تمام پریشانیوں کو وہی جان سکتا ہے جو مفلسی کا شکار ہو۔ جو اہل فضل عالم ہے مفلسی نذیر اکبر آبادی۔ یہ بند نذیر اکبر آبادی کی
نظم مفلسی سے لیا گیا ہے۔ نظیر کہتے ہیں کہ مفلسی سب کو پریشان کرتی ہے۔ بڑے بڑے عالم فاضل جب مفلسی کے شکار ہوتے ہیں ان کو کلمہ تک یاد نہیں رہتا۔ کوئی ان سے پوچھتا ہے کچھ ہے؟ وہ جواب کچھ دیتے ہیں۔ جو لوگ غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی غریبی کبھی نہیں جاتی۔ اگلا بند ہے دنیا میں لے کے جلاتی ہے مفلسی۔ نذیر اکبر آبادی اس بند میں کہتے ہیں دنیا میں بادشاہ سے لے کر فقیر تک خدا کسی کو مفلسی کا شکار نہ بنائے۔ مفلسی بڑے بڑے شریف لوگوں کو ایک آن میں ذلیل کرا دیتی ہے۔ میں مفلسی کی خرابی کہاں تک بیان کروں، اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو مفلسی ستاتی ہے۔ دوستوں اور بہنوں بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا نذیر اکبر آبادی کی بہت ہی مشہور نظم مفلسی، اور کل انشاءاللہ آدمی نامہ یا بنجارہ نامہ نظم کا خلاصہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔